السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا ٹیچر ہوں بیٹا غلام معین الدین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، تعلیم کے اسالیب کیا ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکچر نمبر ہمارا جو ہے 20 ہے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ لیکچر کو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا تعلیم کے جو اسالیب ہیں وہ 3 ہیں۔ ہم نے شارٹ کوسچن کے اندر بھی پڑھا تھا۔ ایک جو ہے رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم۔ اب بیٹا جو رسمی تعلیم ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پیچھے بھی میں نے پڑھایا تھا جب ہم شارٹ کوسچن کر رہے تھے۔ رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہے جو کسی تعلیمی ادارے میں، کسی مکتب میں، کسی جامعہ میں حاصل کی جائے، اس تعلیم کو رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ ایسی تعلیم جو باقاعدہ کسی ادارے سے، کسی مکتب سے، کسی جامعہ سے حاصل کی جائے، اس تعلیم کو رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو رسمی تعلیم ہے یہ ایک ایسی تعلیم ہے جس سے جو ہے وہ معاشرہ کے لیے جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ رسمی تعلیم میں تعلیمی ادارے کا ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد رسمی تعلیم میں بیٹا نصاب بھی ہوتا ہے۔ رسمی تعلیم میں بیٹا جو ہے وہ دورانیہ، رسمی تعلیم میں معلم، رسمی تعلیم میں جو ہے وہ جائزہ امتحان، اور جو ہے رسمی تعلیم میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، جائزہ ہوتا ہے۔ اب جو رسمی تعلیم ہے یہ معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب رسمی تعلیم میں ہر کلاس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اور اس دورانیے کے بعد اسٹوڈنٹ کے تعلیمی معیار کو پرکھنے کے لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آیا کہ جو طالب علم ہے وہ جو ہے تعلیم میں جو ہے وہ اچھا ہے، یا تعلیم میں جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ لو ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے اداروں کا ہونا بھی لازم ہوتا ہے۔ اب اس لیے جاتا ہے کیونکہ ادھر جو ہے ایک طالب علم کو پراپر انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، پراپر جو ہے وہاں اسٹڈی انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور پراپر جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور بعد طالب علم کو جب ایجوکیشن کا ماحول ملتا ہے تو طالب علم اس ماحول کے مطابق پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نصاب۔ اب رسمی تعلیم میں تعلیمی ادارے جب قائم ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ طالب علموں کی جو ہے وہ مکمل نشو و نما ہو سکے، تاکہ طالب علم جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ایک نصاب کو لے کر ان کو آسانی ہو کہ امتحان کے اندر کون کون سے جو ہے وہ کوسچن، کون کون سا جو ہے وہ نصاب آئے گا۔ اور ایک نصاب جو ہے ایک متعلم کے لیے بھی، یعنی کہ رسمی تعلیم میں متعلم بھی بہت اہم ہے۔ رسمی تعلیم میں نصاب ایک متعلم کے لیے بھی جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے، اور ایک معلم کے لیے بھی بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ اور رسمی تعلیم میں جب نصاب، تعلیمی ادارے، وقت کا دورانیہ، یہ ایک طالب علم کی بہترین نشو و نما کرتے ہیں، ایک متعلم کی بہترین نشو و نما کرتے ہیں۔ پھر ایک طالب علم کی ذہنی استعداد کو ماپنے کے لیے کہ آیا کہ اس نے 1 سال کے اندر کیا پڑھا، کیا لکھا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
امتحان لیا جاتا ہے، پیپرز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ آیا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے پورے سال کے اندر جو ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک جامعہ کے اندر، ایک اسکول کے اندر جو تعلیم حاصل کی ہے، آیا کہ اس نے جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے، کتنا سبق کو یاد کیا ہے، کتنا سبق پر عبور حاصل کیا ہے۔ تو لہٰذا اب جو ہے یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ رسمی تعلیم کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیم رسمی تعلیم۔ اب نیم رسمی تعلیم یہ باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو ہے جو سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا، اس کا سورس جو ہے یہ پیپر میڈیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیم رسمی تعلیم میں الیکٹرانک میڈیا کا اتنا تو کردار نہیں ہوتا جتنا کردار ایک معاشرے کا ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ جو ہے جو بچے کو جو کچھ سکھاتا ہے، بچہ ایک معاشرے کے اندر جو سیکھتا ہے وہ نیم رسمی تعلیم میں آتا ہے، اور ان افراد میں وہ جو ہے وہ افراد آ جاتے ہیں جو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکتے، بلکہ یا تو وہ معاشرے سے جو ہے وہ تعلیم سیکھتے ہیں، یا تو وہ الیکٹرانک میڈیا سے، یا تو وہ پرنٹ میڈیا سے، یا تو وہ ذرائع ابلاغ سے، یا تو وہ فاصلاتی تعلیم سے۔ یعنی کہ دیکھیے نا، کچھ اسٹوڈنٹ غریب ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ بیچارے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے، وہ کام پہ بھی جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پھر باقاعدہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اپنی سوسائٹی کے ذریعے جو ہے وہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس تعلیم کو جو ہے وہ پاکستان میں ایسی ادارے بنائے گئے ہیں جو کہ غیر رسمی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں ان طالب علموں کو جو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد غیر رسمی تعلیم کیا ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غیر رسمی تعلیم یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرو۔ اب جو ہے اس تعلیم کے اندر بچہ اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو بڑی درسگاہ ہے اس کی ماں کی گود، اس کی ماں کا ماحول، اس کی ماں کی تربیت، وہاں سے یہ جو ہے وہ غیر رسمی تعلیم کو سیکھتا ہے۔ پھر ماں کی تربیت کے بعد ایک بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے یہ سیکھتا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ہم جولیوں سے، معاشرے کے افراد سے سیکھتا ہے۔ اور جو غیر رسمی تعلیم ہے یہ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب ایک انسان جو ہے وہ مر نہیں جاتا، کیونکہ انسان جو ہے بڑھاپے تک جو ہے وہ معاشرے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات سیکھتا ہے، اور ایسی تعلیم کو غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اب اس تعلیم میں بچہ اپنے دوستوں سے بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دوست بھی پوری عمر تک رہتے ہیں، رشتہ دار، کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں، اور اسی طرح جو معاشرہ ہے وہ انسان کو بہترین پھر سبق سکھاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ ماں کی تربیت، ماں کی درسگاہ، والدین کی درسگاہ۔ اب اگر ایک ماں اچھی طرح بچے کی پرورش کرے گی، اگر ایک ماں اپنے بچے کو اخلاق رذیلہ سے بچائے گی، اخلاق حسنہ سکھائے گی، تو بچہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بنے گا، بچہ رسمی تعلیم اچھی طرح حاصل کرے گا، بچہ جو ہے وہ باوقار شخصیت کا حامل ہوگا۔ اگر ماں باپ بچے کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو بچہ زمانے کی ٹھوکریں بھی برداشت کرتا ہے۔ بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جب رسمی تعلیم حاصل کرنے جانا ہے تو میں نے استاد کا ادب کیسے کرنا ہے،
استاد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو نکھارنے میں، اس کی شخصیت کو سنوارنے میں، لیکن جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے جس کو مکتب کا نام دیا گیا، جو سب سے بڑی درسگاہ ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، جب بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس ٹائم جو گھر کا ماحول ہے وہ بچے کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جیسا بڑوں نے کرنا ہے ویسا جو ہے وہ بچے نے کرنا۔ اگر ماں چگلیاں کر رہی ہے، کسی کی غیبتیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کینہ ہے، حسد والی باتیں کر رہی ہے، تو بچے نے وہی سیکھنی ہے، بچے نے وہی اڈاپٹ کرنا ہے ماحول۔ والدین آپس میں لڑ رہے ہیں، بچے نے وہی ماحول اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے تعلیم کی اقسام تھیں، تعلیم کے اسالیب تھے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ رسمی تعلیم ہے، نیم رسمی تعلیم ہے اور غیر رسمی تعلیم ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے کل نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ بلکہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا یہ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل کو جو ہے ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ چیپٹر انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے وہ انشاءاللہ شارٹ کوسچن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیے بیٹا میں اجازت چاہوں گا۔ اگر اس لیکچر کے اندر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ جو ہے ہم سے جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے لازمی کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج کے لیے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔